أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے؟ ہوتے میں مدت ہوتے میں جی صاحب جی الحمدللہ. سب فاطمہ ٹھیک ہیں؟ سب فاطمہ کتنی فاطمہ ہیں؟ ایک سمرین فاطمہ، نشاد فاطمہ 2، ناز فاطمہ 3، مدت فاطمہ 4، کنیز فاطمہ 5. جی پانچوں فاطمہ، رئیسہ زہرا، صاحبہ بطولہ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی ہماری الحمدللہ. گفتگو چل رہی تھی صرف سادہ میں وزن کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ وزن کے بارے میں. وزن کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ حروف اصلی کا جاننا. حروف اصلی جاننے کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ مشتق کلمات کا جاننا ہے نہیں؟ جی ٹھیک ہے، میں نے ادھر سے بتا دیا، ورنہ روز کیسے بتا رہا تھا؟ ہم مشتق کلمات کیوں جانے؟ کیونکہ اس سے حروف اصلی کا پتہ لگتا ہے. کیسے پتہ لگتا ہے؟ وہ حروف جو تمام مشتق کلمات میں ریپیٹ ہوتے ہیں، تکرار ہوتے ہیں، وہ حروف اصلی ہوتے ہیں. جو کہیں ہوتے ہیں کہیں نہیں ہوتے وہ زائد ہوتے ہیں. پھر سوال تھا کہ ہم اصلی حروف کیوں پہچانیں، کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ حروف اصلی پہچاننے سے وزن تولا جاتا ہے. وزن سے کیا فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، حروف اصلی سے کلمے کی بنا پتہ لگتی ہے نا، ثلاثی ہے، ٹھیک ہے، خماسی ہے کلمہ، ٹھیک ہے. اور جب باب پتہ لگے گا تو پھر معنی پتہ لگے گی، کیونکہ ہر باب کے فعل اگر ہے تو ہر فعل کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں. اور ان میں صرف ہمیں کرنا یہ ہے کہ وہ ایک کلمے کو مختلف شکلوں میں ڈالنا سکھاتا ہے تاکہ مختلف معنی حاصل ہو سکے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ وقت کمال ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہہ پا رہا ہے کہ ہاں یا نہ. سمجھ میں آ گئی؟ جی ناشتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ بڑی کمزوری سی آ رہی ہے سب لوگوں کو، آواز بھی نہیں آ رہی ہے، نکل رہی ہے. ایک دو نے بڑی مشکل سے کہا جیسے بڑے پیار سے مرشد ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہمیں زبردستی بغیر ناشتے کیے کلاس میں پڑھایا گیا ہے. یہ میز کس نمبر کی ہے؟ نہیں باہر دیکھو کچھ ہم پڑھ رہے تھے کیا؟ وزن کی بات. تو اب وزن تلتا کیسے ہے؟ کیسے وزن تلتا ہے صاحب بطول؟ اب یہ مت کہنا کہ میں تو کاغذ پہ کلمہ لکھتی ہوں، اسے پھاڑ کے ترازو میں لے جا کے رکھ دیتی ہوں. ایسے تو نہیں تولتی ہیں جی. ہیلو، حروف اصلی کو پتہ لگاتے ہیں پہلے. کہیں وزن ایسے تو نہیں تولتی؟ پرچے پہ لکھ کے جو کلمہ ہے جسے تولنا ہے اٹھا کے اسے پرچہ پھاڑ کے ترازو پہ رکھ دیتی ہوں لے جا کے. جی ایسے ہی ایسے ہی تو. ٹھیک تو جی آواز آ رہی ہے؟ کنیز فاطمہ، سیدہ فاطمہ، الماس فاطمہ، صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام. سمجھ میں آ رہا ہے کیسے تولتے ہیں؟ جی اس کی کچھ فائدے جی مین ہے. کلمے کو جو تولتے ہیں وہ حروف اصلی کے مقابلے پہ کیونکہ فعل لام سے وزن تولا جاتا ہے. عربی کلمات کو تولنے کی ترازو فعل لام ہے نا، لہذا کسی کے نام کی وجہ سے حروف پہلے حرف اصلی کا نام فاعل فعل رکھ دیا، دوسرے اصلی حرف کا نام عین فعل رکھ دیا، تیسرے اصلی حرف کا نام لام الفعل رکھ دیا. اور اگر کسی کلمے میں 3 حرف سے زیادہ اصلی ہو تو لام الفعل کی تکرار ہو جاتی ہے. لام الفعل لام الفعل لام الفعل. یعنی سمجھ میں آیا نہیں؟ تو ہم کسی بھی کلمے کے اصلی حروف کا نام فاعل فعل عین فعل لام الفعل کیوں رکھا؟
کیونکہ ان کا ترازو جو ہے وہ فعل نام ہے، اسی وجہ سے ان کا نام پہلے اصلی حرف کا نام فاعل فعل، دوسرے اصلی حرف کا نام عین فعل اور تیسرے اصلی حرف کا نام لام الفعل رکھ دیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ جی آپ کے مرغے کو سمجھ میں آ گئی، آپ کو نہیں آئی؟ ٹھیک ہے، کسی نے ہوں اور جی نہ کہا، آپ سے بہتر کو مرغا اس نے جی 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 بولا کیجئے نشاط فاطمہ، ناز فاطمہ، سمرین فاطمہ، رئیسہ بولا کیجئے جی جی اور بولا کیجئے لفظ کچھ باتیں تو میں آدھی چھوڑتا ہوں، اب باتیں آدھی وہی چھوڑتا ہوں جو پتا ہے آپ کو تاکہ آپ بولیے۔ جی کنیز فاطمہ ہم نے کتنے قاعدے پڑھے تھے؟ 4 وزن تولنے کے 4 زبانی یاد ہونے چاہیے، کبھی یاد نہ ہو کیسے جیسے میں کھڑا ہوں۔ پہلا قاعدہ کسی بھی کلمے کے حروف کو وزن تولنے کے لیے حروف اصلی کے مقابلے پہ فعل لام رکھیں گے، اگر اصلی حرف 1 3 سے زیادہ ہے تو لام الفعل کی تکرار کر دیں گے، جیسے سلمہ، فعل، ضرب، قتل، فعل کے وزن پہ، یعنی دحرج، فعل۔ دوسرا قاعدہ جی اگر کسی کلمے میں زائد حرف بھی ہو، جی اگر زائد حرف اصلی حرف کی تکرار ہے تو اسی کے سامنے والے وزن والے حرف کی تکرار کر دی جائے گی۔ سلمہ میں عین الفعل کی تکرار ہے نا، تو فعل عین الفعل کی تکرار کر دیں گے کیونکہ اصلی حرف کی تکرار ہے۔ جلبابا میں لام الفعل کی تکرار ہے، جلبابا زائد حرف ہے لیکن لام الفعل کا تکرار ہے، لہذا فعل۔ اور اگر اصلی حرف زائد حرف اصلی حرف کی تکرار نہیں ہے تو پھر وزن میں اس کو ایسے ہی اتار دیں گے، مفعول میں میم اور واو زیادہ ہے، اصلی حرف کی تکرار تو ہے نہیں مضروب میں، لہذا مفعول ایسے ہی اتار دیں گے۔ جی جی اگر سلمہ زائد حرف ہمیں پتا ہے سین لام میم اصلی ہے، ایک لام اس میں ڈبل ہے نا، وہ لام زیادہ ہے لیکن وہ اصلی حرف کی ہی تکرار ہے، لام اصلی حرف بھی تو ہے اسی کی تکرار ہے، لہذا وزن میں بھی اس کے سامنے والا جو حرف ہے اس کی تکرار کر دیں گے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، فعل سلمہ بوزن فعل۔ اور اگر زائد حرف مقصور میم اور واو زائد ہے، پتہ لگ گیا کیسے، نصرہ ینصرو، ناصب منصور نصرت، ہم خان وعدہ کلمات سے پتہ لگ گیا کہ نون صاد اصلی ہے، یہاں میم اور واو زائد ہے، اور یہ زائد حرف کے اصلی حرف کی تکرار ہے، اصلی حرف کیا ہے؟ نون صاد رے، اصلی حرف کی تکرار تو نہیں ہے، نہیں نون نہ نون ہے نہ صاد ہے نہ را ہے، ایک میم ہے ایک واو ہے، لہذا وزن میں اس کو ایسے ہی دیکھیے اتار دیا میم اور واو یا نہیں؟ جی کہنے منصور پر وزن مفعول، 2 قاعدے۔ تیسرا قاعدہ یہ تھا وزن کے اندر ہر حرف کی حرکت، دیکھیں میں نے حرکت نہیں لگائی تھی، تیسرا قاعدہ یہی ہے وزن کے اندر ہر حرف کی حرکت وہی ہوگی جو اس کے سامنے کلمے میں جس حرف کو جو حرکت ہے، فاؤل فعل میں یہاں فتح ہے فتح، عین فعل میں فتح ہے فتح، لین پہ فتح ہے، فاؤل فعل ساکن ہے، عین فعل میں ضمہ ہے، واو جو زیادہ تھا وہ ساکن ہے، لام الفعل میں تنوین ہے تو وزن کے اندر ہر حرف کی حرکت جو وہی ہوگی جو اس کے سامنے والے کلمے کے اندر سامنے والے اس کے حرف کی حرکت ہے، مگر اگر کسی اعلان کے فائدے یا ادغام کے فائدے کی وجہ سے حرکت بدلی ہے تو پھر وزن میں نہیں بدلیں گے، وزن میں وہی اصلی والی کی رعایت کریں گے۔ مثال کے طور پر قوالا تھا، آگے جا کے پڑھیں گے قواعد اعلان کے فائدے، وہاں پہ آپ پڑھیں گے واو اور یا مضارع ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل جاتی ہے، لیکن قوالا سے قالا ہو گیا، حرکت بدلی۔ اب وزن میں ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم وزن وہی پرانا کریں گے، فعلا وزن میں نہیں بدلیں گے، وزن میں اصل کی رعایت کریں گے، اصلی حرکت کی رعایت کریں گے، سمجھ میں آیا نہیں؟ یا مثال کے طور پر یا ادغام کے قاعدے کے تحت یا دو ہو گیا ہے، ورنہ کیا تھا یم دو ٹھیک ہے، پہلا جو تال تھا اس کو ضمہ تھا، اس نے ضمہ میم کو دیا، میم ساکن تھا ہے نہیں، میم فاؤل فعل کو دیا، عین فعل کی حرکت اور عین فعل کو ساکن کر دیا، ٹھیک ہے،
بولو تاکہ اس دال میں اس کو ادغام کر سکیں. لہذا وزن اس کا جب تولیں گے تو اصلی حرکت کی رعایت ہوگی. اصلی میں فاؤل فعل ساکن تھا نہیں تھا, یا دو میں میم ساکن تھا نہیں تھا, فعل میں ضمہ تھا نہیں تھا, یا دو ٹھیک ہے, اور لام فعل میں بھی ضمہ تھا. تو آپ کہیں گے یمدو بروزن یفعلو. سمجھ میں آیا نہیں؟ 3 قاعدے ہو گئے. چوتھا قاعدہ میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی کلمے میں, بولیے میں دیکھیے روز پیچھے کا ریپیٹ کر کے چلتا ہوں, روز پیچھے کا ریپیٹ کر کے چلتا ہوں تاکہ اپنے دل میں کافی یاد ہو جائے. اگر کسی کلمے میں زائد حرف ہو, ٹھیک ہے, اگر کسی کلمے میں اگر کسی کلمے میں مشدد حرف ہو, اگر کسی کلمے میں مشدد حرف ہو, آپ جانتے ہیں مشدد حرف کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس پہ تشدید ہے وہ 2 ایک جیسے حرف ہیں, 2 ایک جیسے حرف ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا نہیں؟ جی. آہا پر وہ مشدد کیوں ہوگا؟ ایک منٹ, مشدد یوں ہوگا, عربی میں قانون ہے, آگے جا کے آپ مضاعف کا قانون پڑھیں گے کہ جب 2 ایک جیسے حرف ہوں ایک جگہ تو ان کو ایک کو ادغام کے قائد کا شرائط بھی موجود ہو تو ان 2 میں سے ایک کو ہٹا کے دوسرے پہ تشدید دے دیتے ہیں. 2 حرف لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ آگے جا کے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. آپ یہ آدمی مر رہا ہے, آپ تو ایسے ہے نا, یہ مر رہا تو 2 لکھنے سے بہتر ہے. عربی میں ایک ایسی چیز بنا دی ہے یہ ایسی کہ ایک پہ لگا دو, 2 کے ڈبل ہی ہو جائے گا, وہ ہے نہیں جی. مر رہا, اجلی باس صلی ہاں جی سید. چوتھا قاعدہ کیا ہے وزن تولنے کا؟ چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی کلمے میں مشدد حرف ہو, ہم سب جانتے ہیں مشدد حرف یعنی 2 ایک جیسے حرف ہے وہ, تو اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. 3 ٹھیک ہے. کیا پہلی, یا تو وہ دونوں حرف ایک جیسے اصلی ہوں گے, یا دونوں زائد ہوں گے. 2 راہ ہے نا, 2 واو ہیں, یہ دونوں راہ اصلی ہیں, یہ دونوں واو زیادہ ہیں. سلمہ اور سید میں ایک اصلی ہے زائد ہے, سلمہ میں ایک اصلی ہے لام ایک زائد ہے, سید میں ایک یا اصلی ہے ایک زائد ہے. لیکن فرق کیا ہے, اس کی 2 صورتیں یوں بنے گی, اگر ایک اصلی زائد ہے لیکن نہیں پتا کون سا اصلی کون سا زائد ہے. سلمہ میں اصل میں سلمہ ایسے ہے نا, اگر پڑھی تو ہم تجدید لگا کے ایسے رہے, ورنہ تو ایسے پڑھ رہے سلمہ 2 لام دکھ رہے ہیں, نہیں دکھ رہے, ٹھیک ہے جی ایک اصلی ہے سین لام نہیں, سلامہ سلام ہم خانوادہ کلمات سے پتہ لگائیں گے. ایک لام اصلی ایک زیادہ ہے, لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا اصلی ہے کون سا زیادہ ہے, کون سا اصلی ہے کون سا. ایسے ہی سید میں ایک یا اصلی ایک زائد ہے, لیکن یہاں پتہ ہے کون سا اصلی ہے کون سا زائد ہے. کیسے؟ کیونکہ سید اصل میں سیود تھا. کیا تھا؟ سیود. اب یہ واو جو ہے یہ عین الفعل تھا جو کہ یا سے بدلا ہے, تو اس کا مطلب یہ اصلی ہے, یہ پہلی والی یا زائد ہے. پتہ لگ گیا کہ ایک اصلی ایک زائد ہے, اور یہ بھی پتہ ہے پہلی اصلی ہے دوسرا زائد نہیں, پہلی زائد ہے دوسری اصلی ہے. سمجھ میں آیا؟ صورت سمجھ میں آئی؟ اگر کسی کلمے میں مشدد حرف ہے یعنی 2 ایک جیسے حرف ہو گئے, تو یا تو وہ دونوں اصلی ہوں گے یا دونوں زائد ہوں گے, یا ایک اصلی ایک زائد ہوگا لیکن نہیں پتا ہوگا کون سا اصلی کون سا زائد, یا پتا ہوگا کون سا اصلی کون سا زائد ہے. تو انہوں نے کہا اگر دونوں حرف اصلی ہوں, دونوں حرف اصلی ہوں تو وزن کو بغیر تشدید کے لائیں گے, مرہ بروزن فعلا, مرہ تھا نا. اور اگر ایک اصلی ایک زائد ہے لیکن پتا ہے کون سا اصلی کون سا زائد ہے, تو دوسرے قاعدے میں بتایا تھا نہیں, تو اس زائد کو ایسے ہی اتار دیں گے, پتا ہے, لہذا وزن کو پھر یہاں بھی بغیر تشدید کے لائیں گے سید بروزن فعل, کیونکہ پہلی یا زائدہ تھی اسے ایسے اتار دیا, دوسری یا جو کہ واو سے بدلی تھی وہ عین الفعل تھا, عین کے لیے تھا, تو سید بروزن فعل. تو اگر مشدد حرف یعنی 2 ایک جیسے حرف دونوں اصلی ہیں
یا ایک اصلی ایک زائد ہے، پتا ہے کون سا اصلی کون سا زائد ہے، تو وزن کو بغیر تجدید کے لائے گے. تجدید تو نہیں ہے وزن میں جی، لیکن اگر دونوں زائد ہیں یا ایک اصلی ایک زائد ہے لیکن نہیں پتا کون سا اصلی کون سا زائد ہے، تو اگر دونوں زائد ہیں تو دونوں زائد کو تو ایسے اتار دیں گے. اجلیواز بروزن دیکھیے واو دونوں زائد تھے ایسے اتار دیا. ایک اصلی ایک زائد ہے لیکن نہیں پتا کون سا اصلی کون سا زائد ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس حرف کے اوپر تشدید ہے وزن میں اسی کے مقابلے والے کا تشدید دے دیں گے. تو ان 4 مثالوں میں 4 صورتوں میں 2 تشدید کے ساتھ اور 2 وزن بغیر تشدید کے آئیں گے. 2 وزن بغیر تشدید کے کب؟ جب وہ مشدد حرف دونوں اصلی ہو اور یا ایک اصلی ایک زائد ہے، پتہ ہے کون سا اصلی اور کون سا زائد ہے نہیں. اور کب وزن تشدید کے ساتھ آئے گا؟ جب مشدد حرف دونوں جو ہے وہ یعنی 2 حرف جیسے دونوں زائد ہوں یا ایک اصلی ایک زائد ہے لیکن نہیں پتا کون سا اصلی کون سا زائد ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آئیے 5ویں قاعدے جی. اگر کسی کلمے میں اگر کسی کلمے سے بعض اصلی حروف اعلان کے قاعدے جو کہ بعد میں آئیں گے، اعلان وغیرہ تصدیق پہ بھی ہوتا ہے نا حذف، تو اعلان وغیرہ کے قاعدے کے تحت حذف ہو جائے. بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ کوئی کلمہ ہے، ایک کلمہ ہے، اس کے بعد حرف اصلی کسی اعلان وغیرہ کے قاعدے کے تحت حذف ہو جائے. کسی اعلان وغیرہ کی مثال کے طور پر آپ اعلان کے قاعدے کے تحت پڑھیں گے اجوف واوی، اجوف واوی یا اجوف یائی جو بھی ہے، آگے جا کے پڑھیں گے اجوف کیا ہوتا ہے. ایرون فیل کی جگہ حرف علت ہے، ٹھیک ہے؟ بولیے. تو آپ دیکھیے گا امر حاضر جب اس سے بنائیں گے تو حاضر ہے تقودو، کیا ہے؟ تقودو. امر بنانے کا قاعدہ آگے سیکھیں گے. تے گرائی تقودو کھایا، تقودو تے گرائیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ آخر کو جلدی کیا بنا؟ فعول. قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں، عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب 2 ساکن ایک جگہ جمع ہو جائیں اور حرف علت ہے تو حرف علت گر جاتا ہے. کیا بنا؟ قل. قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد. ایسے ہے. تو بتائیے یہاں پہ حذف ہوا نہیں ہوا؟ کیا حذف ہوا یہاں؟ حرف علت ہوا ہے. واو. حرف بتائیے عین فعل حذف ہوا، حذف ہوا نہیں؟ عین فعل حذف ہوا. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں اگر کسی کلمے سے بعض اور اصلی حروف اعلان وغیرہ کے قاعدے کے تحت حذف ہو جائے تو وہ بن تو جائے اس گا کا فعل. وزن کیسے تولیں گے؟ تو اس کے وزن سے بھی اس کے ساتھ مقابلے والا حرف حذف ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس کے مقابل والا حرف حذف ہوگا. ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کیا دیکھا؟ فل دیکھا. فل فل میں سے کیا حذف ہے؟ فعل حذف ہے نا؟ جی تو سے کہیں گے بروزن کیا وزن کیا ہوگا اس کا؟ فل بروزن فل
کیونکہ فاؤل فیل بھی ہے، لام فیل بھی ہے، فیل حذف ہوا ہے نہیں؟ جی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ مثال کے طور پر ایک قاعدے کے تحت آپ آگے جا کے پڑھیں گے، اگر مثال واوی یعنی فاؤل فیل کی جگہ حرف علت ہو اور یفعلو کے وزن پہ ہو تو مضارع میں اس کا واو حذف ہو جاتا ہے. وہ آہا واو تھی فاؤل فیل لیکن وہ مضارع سے گر گئی، مضارع سے گر گئی. کیا بچا؟ وہابا یہابو. اصل میں تھا یاو ہابو، واو تھی یاو واو گر گئی. اب بتائیے واو کون سا کلمہ تھا؟ عین الفعل. وہابا میں واو پہلا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب آپ کو فاؤل فیل عین الفعل لام الفعل سمجھ میں نہیں آیا. پہلے اصلی حرف کو فاؤل فیل کہتے ہیں، پہلے اصلی حرف کو فاؤل فیل کہتے ہیں، دوسرے اصلی حرف کو عین الفعل کہتے ہیں، تیسرے اصلی حرف کو لام الفعل. اب جب میں کہتا ہوں وہابا تھا، مضارع یاو وہابو تھا، یاو وہابو، ٹھیک ہے، تو وہابا میں واو فاؤل فیل ہے نہیں، یہ پہلا اصلی حرف. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ عین الفعل تھا؟ جی یہاں وہ نے کون بتایا تھا؟ بولیے. اللہ اکبر. ابھی ہو گیا، پھر یہ آپ فالو کیسے کہہ رہی ہیں؟ آپ کیوں فیل کر رہی ہیں؟ آپ کمال ہے. تو 4-5 سال کے بچے کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ جسے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ فاؤل فیل کیا ہے، عین الفعل کیا ہے، لام الفعل کیا ہے، اور یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ اگر کلمے سے کوئی حرف اصلی حذف ہوا ہے تو جو حرف اصلی حذف ہوا ہے وہ اصل میں سے وہی حذف ہوگا. تو وہاں وہ فاؤل فیل تھا نا، فاؤل فیل ہے یہاں وہاں میں سے فاؤل فیل حذف ہوا ہے. آپ کہہ رہے ہیں چلو فیل کہاں سے بول دیا آپ نے جب فاؤل فیل حذف ہو گیا؟ جی بولیے کیا بات ہے؟ یہاں یا آلو فاؤل فیل تو حذف ہو گیا نا، واو حذف ہو گیا، فاؤل فیل حذف ہو گیا. یا عین الفعل حذف تھا تو دیکھیں عین حذف ہے یہاں سے، یہاں فاؤل فیل حذف تھا تو یہاں سے فا حذف ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی جی آگے. ٹھیک ہے. یا مثال کے طور پر کسی کا امر بنائیں گے، امر حاضر وہابا یا وہابا تو یہاں ٹھیک ہے، ہب بنے گا، ہب ہب ٹھیک ہے، ورود میں ہے. یا مثال کے طور پر آپ نے تھا واقع. دیکھیے جب دیکھیے واقعہ تھا، یہ کیا تھا؟ ادھر غور کیجیے، بعد میں آئیں گی چیزیں، گھبرائیے نہیں. تو فاؤل فیل کیا ہے اس میں؟ آن لائن والے بولے رہے فاؤل فیل کیا ہے اس میں؟ واو فاؤل فیل ہے کیونکہ پہلے اصلی حرف کا نام فاؤل فیل. کاف اس میں کیا ہے؟ عین الفعل. عین الفعل. یا کیا ہے؟ لام الفعل. تو فاؤل فیل واو ہے، عین الفعل قاف ہے، لام الفعل یا ہے. اب اس وقع کا مضارع بنتا ہے واو حذف ہو کے، بعد میں آئے گا کیسے حذف ہوا؟ یقین. کیا بنتا ہے؟ کیا حذف ہوا یہاں سے؟ فاؤل فیل. واؤل فعل. تو وزن کیا ہوگا؟ وہی یقین کیونکہ فاؤل فیل حذف ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا امر بنائیے. امر بنتا ہے صاحب کے سینے سے امر حاضر. کیسے بنتا ہے وہ بات میں آئے گا. بنانے کا طریقہ یہ سب سے پہلے تو علامت مضارع جو ہے وہ گرا دی. کیا بچا؟ جی انہوں نے کہا کہ اگر آخری حرف علت ہو تو وہ حرف علت خود ہی گر جاتا ہے. حرف علت خود ہی گر جاتا ہے. واو ایک قاعدے کے تحت پہلے ہی واو گر چکی تھی، ایک اور قاعدے کے تحت یا بھی گر گئی. تو کیا کیا جی. گیا؟ کون کون سا کلمہ گیا؟ لام الفعل. اب اگر آپ کو پوچھے پے کا وزن کیا ہے؟ پے کا وزن کیوں؟ کیونکہ فاؤل فعل وزن کلمے میں سے فاؤل فعل لام الفعل حذف ہے. قاعدہ نمبر 5 یہ کہتا ہے
کہ اگر کسی کلمے سے بعض اصلی حرف اعمال وغیرہ کے قاعدے کے تحت حذف ہو جائے تو وزن میں سے بھی حذف ہوں گے. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی آقا. خیر اور وزن سمجھ میں آیا بات یا نہیں؟ وقع یقی کے معنی ہے بچانا. وقع یقی کے معنی کیا ہے؟ بچانا. اب اس کی گردان اگر آپ آگے جا کے جب سکھائیں گے کریں گے تو قے قیا قو کہیں سنا ہے لفظ قو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو جی قو انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگ جو ایمان لائے اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے بچائیے. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی جی. قو انفسکم واہلیکم نارا. قے قیا قو سمجھ میں آیا نہیں؟ تو قے بروز نے جی قے بروز نے 5 نمبر کا قاعدہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم وزن تول رہے ہیں ساری چیزیں رعایت کرنی ہے. پہلے تو فعل لام کو حروف اصلی کے سامنے رکھ دینا ہے. دوسرا قاعدہ اگر زائد حرف اگر اصلی سے 3 سے زیادہ اصلی ہے تو لام الفعل کی تکرار کر دینی ہے. اور اگر دوسرے قاعدے کہتے ہیں اگر کوئی زائد حرف بھی ہے اور زائد حرف اگر اصلی کلمے کی تکرار نہیں ہے تو اس کو ایسے اتار دیں گے اور اصلی حرف کی تکرار ہے تو اس کے سامنے والے کی تکرار کر دیں گے. تیسرا حرکت لین سے جس میں جو ہے وہ دے دیں گے. اور اگر مشدد حرف ہے تو اس کا احکام بتا دیے کہ اگر دونوں اصلی ہیں تو ان کو بغیر تشدید کے لائیں گے, دونوں زائد ہیں تو ان کو ایسے ہی اتار دیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر کسی ایک کلمہ جس کا وزن بول رہا ہے اس کے بعد اصلی حرف حذف ہے تو وزن میں سے بھی حذف ہوں گے. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی جی آقا. تو آگے ہے 5 نمبر کا قاعدہ. آئیے چھٹا قاعدہ جلدی سے لکھ کے 6 قاعدے ہیں یہ. اس کے بعد یہ بات تمام ہو جائے گی. وزن تولنے کے قاعدے آپ کو آ جانے چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کا کام یہ ہوگا 3-4 دن تک لگاتار الگ الگ 10 کلمات نکال کے کسی عربی کی کتاب سے جو عربی لغت پڑھا رہے ہیں یاسین صاحب اس میں سے اس کے آپ کو وزن تولنے ہیں انہی 6 قاعدوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے. ورنہ آج کی طرح پریکٹس نہ ہونے کی تو وجہ ہے یہ آپ لوگوں نے قواعد وزن 4-5 دن سے تو چل رہے ہوں گے نا. ان 4-5 دن میں اگر آپ روز 2 کی بھی ریپیٹ کرتے 2 کے بھی وزن تولتے تو ابھی یہ بات پڑھنے کے بعد جو میں نے ابھی پڑھایا کہ اگر کسی کلمے سے اصلی حرف حذف ہو جائے تو وزن میں سے بھی حذف ہوگا. اور میں کہہ رہا ہوں وہاں بات آئی وہاں حذف ہوئی ہے. وزن دونوں کو کہہ رہے ہیں یہ اپنے لوگ کیوں بھائی جب فا واو تھی وہ حذف ہو گئی تو کیوں؟ اس کا مطلب آپ کو پریکٹس نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ اور آپ لوگوں کو یقین نہیں دلا پا رہے ہیں آپ کو یاد نہیں کر پا رہے کہ فاؤل فعل کسے کہتے ہیں عین فعل کسے کہتے ہیں لام فعل کسے کہتے ہیں. پہلے اصلی حرف کو فاؤل فعل, دوسرے اصلی حرف کو لام عین فعل, تیسرے اصلی حرف کو لام فعل کہتے ہیں. یاد کر لیجئے صحیح سے پریکٹس کر لیجئے. یہ موقع بار بار نہیں آئے گا, ایسا بڑھتا جائے گا, بحثیں جتنی جائے گی بڑھتی جائیں گی. کبھی آپ سوچے بعد میں کر لیں گے. تھوڑا تھوڑا پڑھا رہا ہوں اللہ کے واسطے بھی قواعد وزن آپ تمام ہو جائیں گے تو 5-7 دن روز 2-3 کلمات نکال کے فعل وغیرہ وزن تولیے اللہ کے واسطے. جی جی یہی سب پہ سادہ ہے. اس کی جو تمرینیں ہیں اس پہ دیکھیے فعل کی کوئی تمرینیں ہوں گی ہر اس میں دیکھیے وزن تولیے ان کا خود سے لکھ کے کاپی پہ تولیے وزن, مگر پہلے قواعد وزن ذہن میں ہونے چاہیے. جی اگر جلدی سے لکھ دوں وقت تمام ہو. اگر کسی کلمے میں قلب مکانی انجام پایا ہو یعنی اصلی حروف کی ترتیب جا بجا ہوئی ہو تو وزن میں بھی بدلا جگہ بدلی جائے. کیا مطلب ہوا؟
حروف اصلی کی ترتیب کیا ہے؟ یہی ہے نا، حروف اصلی کی تکرار یہی ہے نا، پہ ہے جی پہلا اصلی حرف واو پہ، دوسرا اصلی حرف عین پہ، جی تیسرا اصلی حرف بولیے لام الفعل اگر کوئی ایسا کلمہ ہو کہ جس میں قلب مکانی ہوا ہو، قلب مکانی یعنی اصلی حرف جا بجا ہوئے ہوں، پتہ لگا ہے پھر ادھر آ گیا ہے اور پہلا اصلی حرف یہاں آ گیا ہے اور دوسرا اصلی حرف وہاں چلا گیا ہے، ایسا کچھ اگر ہو جائے تو وزن میں بھی پھر جگہ بدلی جائے گی. کیسے؟ مثال کے طور پر آئیے جاہم کیا ہے؟ کیا ہے؟ جا جاہم جاہا ہے، ٹھیک ہے جاہا. اس کے ہم خانوادہ کلمات میں جائیں گے، جاہ کے تو آپ کو ملے گا وجھ، وجی، وجاہت، جاہ، ٹھیک ہے یہ ملیں گے آپ کو. تو اس سے کیا پتہ لگا آپ کو؟ پہلا اصلی حرف واو ہے، دوسرا جیم ہے اور تیسرا ہا ہے نہیں، وجھ، وجاہت، وجی وغیرہ. اب آپ دیکھیں جیم ہے فیل ہے نا، یہاں آ گیا وہ ہے نہیں، اور واو فاؤل فیل ہے وہ یہاں آ گیا، اس سے بدل گیا ہے اور ہاف کی جگہ. اس کا مطلب جو فاؤل فیل تھا وہ یہاں آ گیا بیچ میں ہے اور جو اینڈ فیل تھا وہ یہاں. اب آپ اس کا وزن توڑتے وقت پہ لام مت کیجیے گا، اینڈ پہ لام کیجیے گا. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ جی آ گیا ہے نہیں؟ جی سمجھ میں آئی یہ بات یا نہیں؟ چھٹا قاعدہ یہ جی کہتا ہے اگر آپ اس کلمے کا وزن تول رہے ہیں، کسی کلمے کا وزن تول رہے ہیں اور اس کلمے کے حروف اصلی جا بجا ہوئے ہیں، قلب مکانی ہوئی ہے، قلب نہیں بدلنا، مکان بدلا ہے، جگہ بدلی ہے، وہ ہم خانوادہ کلمات سے پتہ لگے گا. جیسے وہ چاہوں ہے، آپ اس کے ہم خانوادہ کلمات کی تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو ملے گا وجھ، وجاہت، وجیح وغیرہ، تو پتہ لگ جائے گا کہ جا بجا ہوا ہے تو آپ وزن میں بھی جا بجا کیجیے. نقطہ لکھ لیجیے جو کہ میں روز بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی بھی درس کے اوپر پہلے بتایا تھا کہ وہ کلمات کا وزن جاننے کا فائدہ کیا ہے جی؟ کلمات کے وزن، کلمات کا وزن جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ حروف اصلی مشخص ہو جاتے ہیں. کون سے حروف اصلی ہیں؟ مشخص ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ذریعے اور جس کے ذریعے سے اب حروف اصلی مشخص ہو جاتے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ اس کے ذریعے سے کیا پتہ لگے گا؟ حروف اصلی کے پہچاننے سے کیا ہوگا؟ بولیے افنان، حروف اصلی جاننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے ذریعے سے کلمے کی بنا پتہ لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اب بنا کیا ہے؟ پہلے بات کیا ہے؟ کلمہ یا ثلاثی کی حرف اصلی ہے تو ثلاثی، 4 حرف اصلی ہے تو رباعی، 5 حرف اصلی ہے تو خماسی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ پتہ لگ جائے گی کہ یہ کلمہ جس کا ہم نے وزن تولا ہے ثلاثی ہے یا 3 حرف اصلی ہے یا رباعی ہے یا خماسی ہے، اور اس کے پتہ لگانے سے معنی کا پتہ لگتا ہے الگ الگ. ٹھیک ہے. یہ 6 قاعدے ہیں. کسی بھی کلمے کا وزن تولتے وقت ان 6 قاعدوں کا ذہن میں ہونا ضروری ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد. ٹھیک ہے.